بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہم سرور کائنات افضل البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین کے ذریعے سے، اور اسی لیے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے معرفت مصطفیٰ نہیں کی وہ صحیح معنوں میں معرفت نہیں رکھتے۔ اگر قرآن مجید کے اندر لفظ آئے کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، تو آپ کو یتیم حضرت عبداللہ بنا کر اور اس کے بعد وہ پناہ دینا جو ہے وہ کسی کی پناہ کے اندر لے جائیں یا وہ بھی جو بھی ہو، مجھے اپنے امامین ہمامین امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہم الصلاۃ والسلام کے فرمان اور روایت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے ساتھ یہ سعادت حاصل ہے کہ میں ان کے کلمات کو، اور یہ سعادت چاہتا ہوں کہ حاصل ہو کہ ان کے کلمات کو زیادہ سے زیادہ پیش کروں، تاکہ ان کی روایات کے ذریعے سے ہم سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی اگر کوئی دوسرا یتیم سمجھتا ہو عبداللہ کا تو وہ سمجھتا رہے، لیکن امامین ہمامین ارشاد فرماتے ہیں اس قول کے بارے میں کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، الیتیم الذی، آپ یعنی بڑے پیارے الفاظ ہیں، الیتیم الذی لا مثل لہ، یتیم وہ ہوتا ہے، یتیم جس چیز کو کہا جاتا ہے وہ ہے اصل میں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وَلِذَالِكَ سُمِّيَتِ الدُّرَّةُ الیتیمہ، اور اسی طریقے سے اسی وجہ سے در کو، موتی کو یتیم کہا جاتا ہے، یتیمہ در یتیمہ کہا جاتا ہے کہ جس کی مثال کوئی نہ ہو، لا مثل لہا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی مثال کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اے محمد تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے نظیر اور بے مثال پایا، فآوا، تو لوگوں کو تمہاری پناہ میں دے دیا۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو قرآن مجید کی تعبیر صحیح طریقے سے پیش فرما رہے ہیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، لوگوں نے ترجمہ کیا کہ وَجَدَكَ ضَالًّا، کہ انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نے اے رسول، اے پیارے حبیب، آپ کو گمراہ پایا تو آپ کو ہدایت کی نہیں۔ میرے اور آپ کے معصوم امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ معنی یہ نہیں ہے، یعنی معنی یہ ہیں کہ لوگوں کو آپ کی طرف ہدایت فرمائی، کہ آپ کو اکیلا پایا، آپ کو گم پایا، کہ آپ گمنام تھے۔ ضالن کے معنی کہ آپ وجدک ضالن، آپ گمنام تھے مکے کی سرزمین کے اندر، ایک پہاڑی سرزمین کے اندر، ایک گوشے کے اندر آپ گمنام تھے، وجدک ضالن، آپ گمنام تھے، فہدا، تو لوگوں کو آپ کی طرف ہدایت کر دی، اور پوری کائنات کو اس طریقے سے ہدایت ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری نبوت کو، میری تبلیغ کو، میرے پیغام کے پہنچانے کو محدود نہ کرو، اس لیے کہ میرا پیغام کا پہنچانا قیامت تک ہے، اور جہاں جہاں تک قرآن پہنچ رہا ہے وہاں وہاں میں خود پہنچ رہا ہوں، اور میری تبلیغ اور میری رسالت کا پیغام جو ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مختلف موقع پر، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کل بھی، کہ انہوں نے جس طریقے سے رسول اکرم کی معرفت کرائی، ایک تو وہ خلقت سے پہلے نورانیت کی، اور اس کے بعد ان کے بعد خلق ہوئے تو اس کے بعد آپ نے جس طریقے سے تعارف کرایا کہ میں آپ کے ساتھ بچپنے میں جاتا تھا، اور جس درخت اور جس پتھر اور جس جھاڑی کے پاس سے گزرتے تھے، جس پہاڑی کے پاس سے گزرتے تھے،
اور ہر شے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھک جھک کر سلام کر رہی تھی، اور یہ کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہم اس نبی کو مانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو رسالت اور جو پیغام لے کر آئے، اس پیغام کو جس طریقے سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس پیغام کی شان و شوکت کو، اس پیغام کی عظمت کو، اس رسالت کے کام کو جس طریقے سے آپ نے ادا فرمایا، اس کو جس طریقے سے نہج البلاغہ کے اندر مختلف خطبات کے اندر ارشاد فرمایا، اس سے بہتر کوئی دوسرا نہیں ادا کر سکتا۔ وہ لفظ میرے اور آپ کے مولا کے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور ارشاد جو ہے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 161 میں کہ ارسلہ بحجۃ کافیہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو کوئی کمزور دلیلیں دے کر، کمزور حجتیں دے کر نہیں بھیجا، بلکہ کافی اور وافی حجتیں عطا کر کے ارسال فرمایا۔ وموعظۃ شافیہ، اور ایک کافی اور وافی اور شافی شفا دینے والے موعظے کے ساتھ بھیجا۔ ودعوۃ متلافیہ، اور ایسی دعوت کے ساتھ بھیجا، ایک ایسے پیغام کے ساتھ بھیجا کہ جو ہر شے کو، جو بھی شے اس کے سامنے آنے والی ہے اس کی تلافی کرنے والی ہے، یعنی جو بھی چیز اس کے سامنے آئے گی اس کو جو ہے وہ ختم کر کے یہ دعوت اپنے آپ کو آگے بڑھانے والی ہے، یہ پیغام اپنے آپ کو آگے بڑھانے والا ہے، اور دوسری ساری چیزوں کو تلافی کرنے والی ہے، دوسری ساری چیزوں کو ہلاک کرنے والی ہے، وہ دعوت ہے۔ اور پھر ایک اور خطبے کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں، خطبہ نمبر 213 کے اندر، ارسلہ بالضیاء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو نور اور روشنی کے ساتھ جو ہے وہ ارسال فرمایا۔ وقدمہ فی الاصطفاء، اور استفاء میں آپ کو سب سے پہلے چنا، یعنی چننے میں جب موقع چننے کا آیا تو آپ نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے چنا۔ فرتق بہ المفاتق، فساد کی جگہ جو ہیں ان کو آپ نے ان سب کو بند کر دیا، جتنے فساد کی جگہ تھی ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بند فرما دیا۔ اب یہ فساد کی جگہ اگر کھل رہی ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ فساد کی بنیادیں کھول رہے ہیں، جو فساد کے جو ہے وہ راستوں کو کھول رہے ہیں اور دنیا کے اندر تباہی اور بربادی پیدا کر رہے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں ہے۔ محمد مصطفیٰ کا دین وہ ہے کہ جو فساد کے تمام راستوں کو بند کر دیتا ہے۔ وَسَاوَرَ بِهِ الْمُغَالِبِ، اور وہ چیز کہ جو دوسری غلبے میں آنے والی ہے، جو غالب ہونے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ہلاک کرنے والے ہے وہ دعوت کہ جو سرور کائنات نے دی ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے، وہ دعوت سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وَذَلَّلَ بِهِ الصُّعُوبَةَ، سختیوں کو اس کے ذریعے سے، مشکلات کو اس کے ذریعے سے، اس پیغام کے ذریعے سے، اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سختیوں کو ذلیل کر دیا۔ وَسَحَلَ بِهِ الْحُزُونَ، اور وہ کہ جو سخت چیزیں ہیں، وہ کہ جو یعنی تشدد والی ہیں، ان تمام چیزوں کو نرم کر دیا۔ وہ زمین کہ جو سخت ہے اور وہ زمین کہ جو متشدد ہے اس کو آپ نے نرم کر دیا ہے۔ حتیٰ سرح الضلال عن یمین و شمال، یہاں تک کہ گمراہی کوئی ادھر سے جو ہے وہ سلپ ہو کر چلی گئی اور کوئی دوسری طرف سے شمال اور داہنے اور بائنے سے، اور وہ ایک بیچ میں وہ دین اور وہ دعوت ایک چٹان کی طرح جو ہے وہ کھڑی ہو گئی۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اور رسالت کے پیغام کی تعبیر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر ایک دوسرے موقع کے اوپر خطبہ نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میرے اور آپ کے مولا ارشاد فرما رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس اللہ کے بندے بھی ہیں، اس کے رسول بھی ہیں،
ارسلہ بالدین المشہور، کہ جس کو اپنے مشہور دین اسلام کے ساتھ کہ جو ابتدا سے حضرت آدم کو عطا فرمایا تھا، اس مکمل دین اسلام کے ساتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، والعلم الماثور، اور وہ کہ جو معصور علم ہیں، جو ایک بہت ہی جو ہے وہ یعنی سنتی جھنڈا ہے، وہ علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ علم دے کر اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ہدایت کا علم، وہ روشنی کا علم وہ دے کر بھیجا، والکتاب المستور، اور لکھی ہوئی ایک کتاب دے کر بھیجا، والنور الساطع، اور پھیلنے والے نور کے ساتھ بھیجا، والضیاء اللامع، اور ایک چمکنے والی روشنی کے ساتھ بھیجا، والامر الصادع، اور ایک حکم کے ساتھ کہ جو ہر شے کو توڑ دینے والا ہے، اس حکم کے ساتھ بھیجا، ازاحۃ للشبہات، جو امر، جو حکم شبہات کو دور کرنے والا ہے، واحتجاجاً بالبینات، اور جو حکم پوری دلیلوں کے ساتھ احتجاج کرنے والا ہے، وتحذیراً بالآیات، اور آیات کے ساتھ متنبع آیات کے ذریعے سے متنبع کرنے والا دین دے کر بھیجا، وتخویفاً بالمثلات، اور جو سزائیں اور جو پنشمنٹس ہیں ان کے ذریعے سے خوف دلا کر وہ دین کو اس نبی کے ذریعے سے بھیجا، والناس فی فتن ان جزم فیہا حبل المتین، دین کی جو رسیاں تھی لوگوں کے اندر جو ہے وہ فتنے کے ذریعے سے ٹوٹی ہوئی تھی، اس حوالے سے اور اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول کو رسول بنا کر اور داعی الی الحق بنا کر بھیجا، اضاءت بہ البلاد بعد الضلالۃ المظلمہ، سخت تاریکیوں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس نبی اعظم کے ذریعے سے شہروں کو روشن فرمایا، شہروں کو تاریک نہیں فرمایا، شہروں کو گمراہی اور تاریکی کے اندر ڈوب جانے والا نہیں بنایا، بلکہ اس کے ذریعے سے شہروں کے اندر روشنی پیدا کی اور شہروں کو منور کیا، والجہالت الغالبہ، اور وہ کہ جو پہلے جہالت پھیلی ہوئی تھی اس جہالت کو روشن و علم کے ذریعے سے روشن و منور کر دیا، وہ جہالت کہ جس جہالت کے ذریعے سے انسان گمراہی کی طرف بڑھتا ہے، تاریکی کی طرف بڑھتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس جہالت کو روشنی کے ساتھ بدل دیا علم کے ذریعے سے، والجفوۃ الجافیہ، اور وہ کہ جو شدت و دہشت ہے اس شدت و دہشت کو جو ہے وہ دور کر کے شہروں کے اندر روشنی اور نور کو پھیلا دیا۔ وہ نبی اعظم اس لیے نہیں آئے کہ شہر تاریک ہو جائیں اور شہر شدت پسند لوگوں کے حوالے ہو جائیں، اور شدت پسند لوگ شہروں کے اندر فتنہ و فساد جو ہیں وہ پیدا کر کے دنیا کے اندر اور شہروں کے اندر وہ امن کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیں، نہیں، بلکہ شہروں کے اندر امن کی روشنی پھیلانے والے، شہروں کے اندر علم کی روشنی پھیلانے والے، شہروں کے اندر وہ امن اور آشتی کی اور صلح اور آشتی کی لہروں کو بہانے والے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجے۔ والناس یستحلون الحریم، جبکہ لوگ عزت دار اور مبارک چیزوں کو، حرمت والی چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں، کہ لوگ وہ چیزیں کہ جن کی حرمت اور جن کا احترام ضروری ہے، ان احترام والی چیزوں کو یا احترام والے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، وَيَسْتَذِلُّونَ الْحَكِيمَ، اور حکمت والے لوگوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
جب کر رہے تھے وَيَحْيَوْنَ عَلَى فَتْرَةٍ، اور جو اس فترت کے دور کے اندر زندہ تھے کہ جس فترت کے اندر سوائے گمراہی کے، سوائے جہالت کے، سوائے محترم کے ذلیل کرنے کے، اور سوائے حکمت کو جو ہے وہ ذلیل اور رسوا کرنے کے کوئی چیز دوسری نہیں تھی۔ وَيَمُوتُونَ عَلَى كَفْرَةٍ، اور کفر کی حالت میں وہ مر رہے تھے۔ تو ایسی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اضاءت بہ البلاد، شہروں کو اس اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے روشن و منور فرما دیا، شہروں کو منور فرما دیا۔ وہ شہر منور ہو گئے، شہر جو ہے وہ روشنی والے ہو گئے، اور اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جس سے دوسرا کوئی اللہ ہے نہیں، وہ کہ جو رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس انداز سے اور جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرایا، اور اس کی تعبیر جس طریقے سے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمارے سامنے پیش فرمائی، کہ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے جس طریقے سے جو ہے وہ ہمیں سمجھایا اور ہمارے سامنے جو ہے اس کی مثالیں پیش کیں اور اس کی تفسیریں پیش کیں، اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف حاصل کر سکیں اور ان کی معرفت حاصل کر کے اللہ کے دین کو اللہ کا دین بنائیں اپنے لیے۔ دین اللہ کا یقیناً ہے، لیکن یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عہدے ہیں، نبوت سے بڑھ کر رسالت، اور رسالت سے بڑھ کر امامت بھی ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو امامت دی گئی تو رسالت کے بعد دی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت تھی تو بچپنے سے تھی، وہ رسالت کے بعد علیحدہ سے نہیں دی گئی، وہ رسول بھی تھے اور امام بھی تھے۔ یاد رکھیے نبی اور رسول کا کام ہے پہنچانا، اراد کرنا، دکھانا، راستہ دکھانا، اور امامت کا کام ہے ایک نبوت و رسالت کے پیغام کو باقی رکھنا، نشر کرنا، اور لوگوں کو اپنے مقصد تک اور وہ جو ہدایت کا مقصد ہے اس تک پہنچانا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کے ساتھ صرف نبوت اور رسالت نہیں، بلکہ ان کی امامت کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ امامت الہیہ کے مالک ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اخلاق کا، وہ اس زمین کے اندر، اس کائنات کے اندر بہترین نمونہ ہے کہ جس سے بہتر اخلاق الہیہ کا کوئی دوسرا نمونہ نہیں ہو سکتا ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس زمین کے اندر انسان کے ذریعے سے اپنے اخلاق کو پھیلا کر اس دنیا کو ایک امن کی جگہ، ایک آسائش کی جگہ، ایک ایسی جگہ کہ جس کے اندر انسان سکون حاصل کر سکے جنت کی طرح، اس طریقے سے بنایا تھا۔ مقصد حیات یا مقصد زندگی جو اس دنیا کے اندر ہے، اس زمین کے اوپر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دنیا کے اندر جس طریقے سے انسان کے ذریعے سے ایک ایسی زمین دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جس زمین کے اندر امن و صلح کے ساتھ، محبت و پیار کے ساتھ اس زمین کے اندر رہنے والا انسان اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر اپنی زندگی گزارنے والا انسان دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور سب سے آخر میں اس اپنے پیارے حبیب کو اس دنیا کے اندر بھیجا تاکہ دنیا ان سے ہدایت حاصل کر کے انسان
ان سے ہدایت حاصل کر کے اس زمین کو وہ امن کا گہوارہ بنائے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی جس کی خواہش رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں۔ یقیناً انہوں نے اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا، لیکن اس آزمائش کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے بھی انسان کو مالا مال کیا، اور پھر اس کے ساتھ ہدایت کا لطف بھی فرمایا۔ اس ہدایت کے لطف میں نبی بھی آتے ہیں، رسول بھی آتے ہیں، اور امام بھی آتے ہیں۔ نبوت اور رسالت بلاغ کی حد تک ہے کہ پہنچا دو پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور امامت ہے کہ جس تک وہ رسالت کا پیغام پہنچا ہے اس کو اس کے مقصد تک پہنچانا۔ اراءۃ الطریق ہے عہدہ نبوت و عہدہ رسالت، اور ایصال الی المطلوب ہے عہدہ امامت۔ مطلوب اور مقصد اور ہدف تک پہنچانا امام کا کام ہے، اور امامت جو ہے وہ اسی لیے ہمیشہ رسول اکرم کے بعد اس کا احتیاج ہے کہ رسول جب اس دنیا سے اٹھے تھے تو صرف وہ رسول کی حیثیت سے نہیں بلکہ امام کی حیثیت سے بھی اس دنیا کے اندر سے رخصت ہوئے تھے، تو ان کی جگہ پر ظاہر ہے کہ وہ امام کا آنا، کہ جو امام اس پیغام کو باقی بھی رکھے اور اس کو ان کے ہدف تک بھی پہنچائے۔ نبی اکرم امام تھے، رسالت کے ساتھ ساتھ، اسی لیے جب پہلی دفعہ آپ نے اپنے خاندان کے اندر آپ کو حکم ہوا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، تو آپ نے اپنے خاندان کے اندر اعلان فرمایا کہ کون ہے کہ جو میرے اس کام کے اندر، کار تبلیغ کے اندر میری مدد کرے گا، کہ جو میرا وزیر ہوگا، میرا وصی ہوگا اور میرا خلیفہ ہوگا۔ تو وہ خلافت، وہ نیابت رسالت اور نبوت کی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ رسول کا نائب رسول ہونا چاہیے یا نبی کا نائب نبی ہونا چاہیے۔ وہ امامت کی وصیت ہے، وہ امامت کی ولایت ہے، اور اسی لیے پہلے دن سے مسلسل آپ نے جہاں دوسرے تبلیغات فرمائے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک طبقہ نبوت پر ایمان رکھنے کے لیے اور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کی معرفت کے اندر وہاں پر رک گیا کہ جہاں پر اسے صرف ایک عام انسان نظر آیا، وہی ہوتی ہے وہ ہم تک پہنچا دیتے ہیں محفوظ طریقے سے، اس کے بعد وہ ہمارے جو ہے وہ ہماری طرح کے انسان ہیں، بھول بھی سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں آیات کے ترجمے بھی اسی طریقے سے کرنے ہیں کہ جس طریقے سے ان کی جو ہے وہ شخصیت جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے حرف آئے۔ وہ ایک طبقہ مسلمانوں کا وہیں پر رہ گیا، اور وہ صحابہ سے چلا تھا۔ اسی وقت عرض کروں گا، لیکن بہت نازک مسائل ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو ایک یعنی سلسلہ ہے اتحاد بین المسلمین کا، اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، چونکہ وہ بہت ہی نازک آبگینہ ہے اپنے مذہب کو۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے مذہب کی حقانیت کو بیان کرنا ہمارا فرض ہے، اور اس حقانیت کو بیان کرتے ہوئے ہمارے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو کہ کسی دوسرے کی توہین کریں۔
تو وہ اسی مقصد کے لیے، حقانیت کو بیان کرنے کے لیے کسی وقت عرض کروں گا کہ یہ وہابیت مذہب جو ہے یہ عبد الوہاب سے نہیں چلا ہے، بلکہ رسول اکرم کے زمانے سے، اسی وقت سے صحابہ اکرام کے اندر ہی کچھ لوگ تھے کہ جو اس عقیدے کے لوگ تھے، اور وہ آگے بڑھا، اور پھر عبد الوہاب نے اس کو ایک منظم طریقے سے بنا کر پیش کیا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ عقیدت اور وہ محبت رکھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ رکھنی چاہیے، جو صحابہ کے اندر موجود تھی، لیکن اس عقیدت کے اندر وہ پھر اس وقت کہ جب اس رسالت کی، امامت کی وصایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کی نیابت کا مسئلہ آتا ہے، اور ان کے نائب اور ان کے خلیفہ اور ان کے وصی کا مسئلہ آتا ہے، تو اس وقت وہ جو ہے وہ جو نبی اکرم نے راستہ دیا تھا اس راستے کو چھوڑ کر وہ جو صحابہ نے راستہ معین کیا اس صحابہ کے راستے پر چل پڑے، اور وہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق تو رکھتے ہیں، محبت تو کرتے ہیں، لیکن ان کو عقیدتاً امام جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں مانتے کہ جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، جیسا کہ میں نے حدیث آپ کی عرض کی اور عرض کروں گا اب آگے، کیونکہ اب آگے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے سے پیر کو معارف اسلامیہ اور پھر منگل کو احکام اسلامیہ پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ میں نے احکام اسلامیہ پروگرام کو معطل کیا تھا اس لیے کہ ربیع الاول اور ربیع الثانی میں چاہتا تھا کہ سوائے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے میں کوئی اور بات نہ کروں، وہ احکام جو انہوں نے ارشاد فرمائے ہیں ان احکام کے اوپر بعد میں بات کروں گا، اس لیے میں اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ احکام بھی آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مسلمان کی جو مسلمان مانتے ہیں، ان کے ساتھ محبت ہے، ان کے ساتھ پیار ہے، ان کو ایک نورانی مخلوق سمجھتے ہوئے بشریت کے لبادے کے اندر نبی اور رسول مانتے ہیں، وہ امامت کے مسئلے میں رک گئے اور آگے نہیں بڑھے، وہ اتمام دین کی طرف نہیں بڑھے، اپنے دین کو مکمل نہیں کر سکے۔ تو یہ دعوت ہے ان سب لوگوں کو کہ وہ اتمام دین کریں، سوچیں، اکمال دین کریں، اپنے دین کو مکمل کریں کہ دین مکمل ہوتا ہے علی ابن ابی طالب کی امامت و وصایت و خلافت کے ساتھ، اس لیے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا اور پہلے دن سے تبلیغ کے ارشاد فرمایا کہ علی میرے وصی ہیں، علی میرے خلیفہ ہیں، جو میں آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ان کی معرفت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ان کے صدقے میں ہمارے مشکلات کو آسان فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو ان کے راستے پر چلنے والے شہداء ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کرامت فرمائے، خصوصیت کے ساتھ شکارپور کے شہداء اور دیگر جو شہداء پاکستان کے اندر ظلم و بربریت کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان شہداء کے درجات بلند فرمائے، اور وہ جو ظالم بربریت کا اس دنیا کے اندر اپنا ایک بہت ہی علیحدہ سا نمونہ پیش کر رہے ہیں، خداوند عالم ان کو نیست و نابود فرمائے، اور ان کے لیے جیسا کہ ہر فرعون کے لیے اللہ نے موسیٰ پیدا کیا ہے، ایسا موسیٰ پیدا فرمائے کہ جو ان کی نسلوں سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی زمین کو پاک فرمائے، اور یقیناً اگر اور کوئی نہیں ہمارے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ کو جلد ظہور فرمائے، تاکہ یہ ظلم و بربریت جو اس دنیا کے اندر عام ہو رہی ہے اس سے وہ آ کر
دنیا کو پاک اور پاکیزہ کر دیں، اور یہ دنیا ایک امن کی جگہ، امن کا گہوارہ، اور اس دنیا کی زندگی کے اندر لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے ایک جنت بن سکے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔